عقیدت، اس کی بھی کوئی دائرہ کار ہونا چاہیے، کوئی حد ہونی چاہیے۔ اتنی عقیدت آگے بڑھا لینا کہ آنکھیں بند کر لیں آپ، کان بھی بند کر لیں اور منہ سے فائرنگ کرتے رہے مسلسل، تو غلط ہے۔ تو افغانستان کے لوگ ہوں، پاکستان کے لوگ ہوں، ان سے ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے۔ جہاں لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں ہم ساتھ ہیں۔ جب ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی اس وقت میں صدر ابراہیم وہ انڈیا میں تھے، پتہ ہے نا انہوں، اور اس موقع پہ کوئی بیان افغان طالبان کا پاکستان کے حق میں نہیں آیا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب پہلگام کا واقعہ ہوا تھا تو فوراً وہاں کی افغانستان کی وزارت خارجہ نے، افغانستان کی حکومت نے فوراً اس پہلگام کے واقعے کی مذمت کی تھی اور ہندوستان کے ساتھ یکجہتی کا انہوں نے وہ کیا تھا۔ حالانکہ وہ عام لوگ تھے جو قتل ہوئے تھے، لیکن بھاولپور میں جو حملہ ہوا تھا وہ مسجد تھی، مدرسہ تھا۔ بریدکے میں جو حملہ ہوا تھا وہ مسجد تھی، مظفر آباد میں مسجد میں حملہ ہوا، کوٹلی میں جو حملہ ہوا وہ مسجد تھی، اور وہاں جو لوگ شہید ہونے والے تھے وہ مدارس کے طلباء، اساتذہ، بے شک ان کا ایک تنظیم سے تعلق بھی تھا لیکن تھے تو سارے وہ لوگ اس موقع پہ۔ اور جو شہید ہونے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ 40 سے زیادہ۔ تو وہاں اگر 27 لوگ قتل ہوئے تھے وہ بھی غلط تھا، ہم نے بھی اس کی مذمت کی تھی۔ تو یہاں اگر 40 لوگ شہید ہوئے تھے اور مدرسے کے لوگ تھے، مساجد کے لوگ تھے اور آپ کے انڈیوال تھے، یہ تو سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک ہی جبہے میں، ایک ہی محاذ اور ایک ہی مورچے میں آپ کے ساتھ وقت گزارا تھا، اور سینکڑوں ہزاروں اپنے کارکنوں کی انہوں نے خون پیش کیا تھا۔ کیا اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ ایک لفظ تو تھوڑا بولتے تھے کہ ہمیں بھی آپ سے بڑا افسوس ہے اور ہم آپ کے ساتھ؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ تو یہ اگر حالات میں تبدیلی آتی ہے تو آپ اسی پر قائم ہیں۔ 10 سال پہلے بھی آپ کی عمر 20 سال تھی اور 10 سال کے بعد بھی آپ 20 سال کے، تو بات ایک ہونی چاہیے۔ بھئی آپ کی عمر بڑھی اور اس کو بتائیں۔ پہلا جب جہاد ہوا تھا جس میں حزب اسلامی حکمتیار، حزب اسلامی یونس خالص، اتحاد اسلامی سیاف، جمعیت اسلامی ربانی اور انقلاب اسلامی مجددی کی تھی، اس طریقے سے نبی محمد صاحب کی تنظیم تھی، مولانا نصر اللہ منصور کی تنظیم تھی، یہ 7 تنظیمیں تھیں پہلے۔ تو پہلا 14 سال جو جہاد ہوا نا پہلے، یہ 7 تنظیموں نے لڑا، پھر ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اور جب اختلاف ہوا تو اس قدر اختلاف ہوا کہ وزیر اعظم اپنے صدر پہ بمبارمنٹ کر رہا تھا، اور جو صدر تھا وہ ربانی صدر تھا اور حکمتیار وزیر اعظم تھا، اور جو دارالحکومت کابل تھا وہ ایک حصہ حکمتیار کے پاس تھا، ایک حصہ ربانی کے پاس تھا، ایک حصہ مولانا نبی محمد صاحب کے پاس تھا، ایک حصہ اس کا جو مغربی علاقہ تھا وہ سیاف کے پاس تھا، اور ایک حصہ کمیونسٹوں کے پاس، رشید دوستم کے پاس تھا، ویلم جم ملیشیا مشہور ٹیم، اور ایک حصہ شیعوں کے پاس تھا، حزب وحدت کے پاس۔ تو یہ 6 حصوں میں کابل تقسیم تھا وہاں۔ تو کابل اتنا برباد کر دیا گیا تھا کہ اس میں کابل میں کسی بھی عمارت کا صحیح مل جانا تقریباً ناممکن تھا۔ تو اس حد تک حالات خراب ہو گئے، پورا افغانستان ایک انارکی سے دوچار ہو گیا، حکومتیں ختم ہو گئیں، اور جتنے بھی وہاں کمانڈر تھے اپنے طور پہ انہوں نے ظلم شروع کر دیے۔ اس کے نتیجے میں کون سی تحریک کھڑی ہوئی تھی؟ ملا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو جنگ تھی وہ کفار کے مقابلے میں نہیں تھی، وہ ان کے مقابلے میں تھی جنہوں نے 14 سال جہاد کیا تھا، مجاہدین تھے، ان کی بڑی کرامتیں تھیں، بڑی قربانیاں تھیں، بڑے شہداء تھے ان کے۔ لیکن جب وہ بگڑ گئے اور ظلم و ستم شروع کیا انہوں نے، تو ملا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ یہ پرانے صحیح لوگ تھے اب اگر خراب ہو گئے تو اسی عقیدت پر رہتے۔ اس کی لمبی تاریخ ہے پوری کہ کتنا لوگوں نے مزاحمت کی اس کے اوپر۔ ملا صاحب کو لوگ نہیں مانتے تھے۔ پاکستان میں جو ہماری جہادی تنظیمیں تھیں، کچھ لوگ ایسے تھے جو احمد شاہ مسعود کے ساتھ تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو یونس خالص صاحب کے ساتھ تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو نصر اللہ منصور اور نبی محمد صاحب کے ساتھ تھے، کچھ لوگ سیاف کے ساتھ تھے، کچھ حکمتیار کے ساتھ تھے، یعنی پاکستانی مدارس کی میں بات کر رہا ہوں، مذہبی جماعتوں۔ تو اتنی محنت ہمیں کرنی پڑی اس وقت میں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ لوگ اب صحیح ہیں، جن کو آپ مجاہد سمجھتے تھے وہ خراب ہو گئے۔ تو اگر ابھی افغان طالبان خدا نخواستہ خراب ہو جائیں، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ان کی 22 لوگ ان کے ایسے ہیں، ان کی وزراء میں، ان کے عام لوگوں میں جو اس سے بہت شدید ناراض ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں، کشمیر کو آپ وہاں قرار دے رہے ہیں، قربانی ہماری لگی ہے، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پاکستان کے جتنے ہم پر احسانات ہیں، تو وہ جو اس میں چند لوگ ہیں جو، تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ عقیدت کی بھی کوئی خط کھینچنا چاہیے نا۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر
افغانستان سے مداخلت پہ ہم لوگ ناراض ہو رہے ہیں، تو 14 سال روس کے خلاف جو جہاد ہوا تھا اس میں بھی ہم نے مداخلت کی تھی۔ ملا صاحب نے جب 7 سال اسلامی حکومت قائم کی تھی تو بھی یہاں سے مداخلت ہوئی تھی۔ 20 سال امریکہ کے خلاف جو جہاد ہوا یہاں سے لوگ جاتے تھے۔ یہ بس آپ سمجھ رہے ہیں کہ عقل کی بات ہے بھئی، وہ تو جہاد تھا، اس میں تو جہاد کے لیے یہ تو فساد ہے، تو کتنا آپ اس کو کہاں ملا رہے ہیں؟ تو اگر اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں الجھن پیدا کی جائے گی، لوگوں کو کنفیوز کیا جائے گا یا شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟